بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ لیکچر نمبر 18 ڈسکس کریں گے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرکزی بینک جو ہے وہ اعتبار زر کو کنٹرول کن طریقوں سے کرتا ہے۔ مطلب اگر ملک میں افراط زر یا تفریط زر سچویشن نہ پیدا ہونے دی جائے، زر کی مقدار کو ہم نے مستحکم رکھنا ہے، زر کی قدر کو مستحکم رکھنا ہے، تو ان کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آ گیا بازار زر کو نظم یا مرکزی بینک کا اعتبار زر کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مرکزی بینک کے اہم فرائض میں سب سے پہلا فرض جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے زر کی مقدار کو مستحکم کرنا ہے۔ مطلب زر کی مقدار کو مستحکم کرنے کے لیے یا کرنسی کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، انہیں مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ زر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو زرعی پالیسی کہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ملک کے اندر افراط زر یا تفریط زر کو پیدا نہ ہونا دیا جائے، مطلب زر جو ہے اس کی قدر کو کنٹرول کیا جائے، اس کی مقدار کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ اب مرکزی بینک کن طریقوں سے مقدار زر کو کنٹرول کرتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مقداری طریقے اور ایک ہوتا ہے معیاری طریقے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مقداری طریقے۔ مقداری طریقوں سے مراد ایسے طریقے ہوتے ہیں جو زر کی مقدار کو براہ راستہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس قسم کے طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے زر کی مقدار کو کم بیش کیا جا سکتا ہے، مطلب ملک کی حالات کے مطابق ہم جو کیا کرتے ہیں، زر کی مقدار کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر افراط زر ہے، زر آلریڈی مطلب بہت زیادہ بہتات ہو چکی ہے پیسے کی، اور پیسے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے، اس پالیسی کے تحت زر کی گردش کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ زر جو ہے وہ گردش سے نکل کے باہر مرکزی بینک کے پاس آ جائے اور زر کی مقدار جو ہے ایک نارمل ہو جائے یا مستحکم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ہو تفریط زر تو پھر کیا کرتا ہے مرکزی بینک؟ کوشش کرتا ہے کہ نئے نوٹ چھاپ دیے جائیں یا اس قسم کی پالیسی بنا دی جائے، بینک ریٹ چینج کر دیا جائے، شرح منافع کا ریٹ چینج کر دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ زر کی زیادہ سے زیادہ گردش ہو۔ اب سب سے پہلے کیا ہوگا، مقداری طریقوں میں بھی آگے 3 پوائنٹ ہیں، ایک ہے شرح بینک کی پالیسی، پھر ہے محفوظ تناسب سرمایہ کا تناسب۔ تو سب سے پہلے ہے شرح بینک کی پالیسی۔ شرح بینک کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بینک ریٹ ہوتا ہے جس پر مرکزی بینک عام بینکوں کو قرضہ دیتا ہے، اسے شرح بینک کی پالیسی کہتے ہیں۔ اور جو مرکزی بینک عام لوگوں کو قرضہ دیتا ہے اسے ہم لوگ شرح سود کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جسے ہم لوگ ریٹ آف انٹرسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آر پڑھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے، مرکزی بینک دیکھے گا کہ ملک میں افراط زر ہے، تو شرح بینک کی پالیسی کیا کر دے گا، وہ ٹائٹ کر دے گا۔ ٹائٹ پالیسی کا مطلب یہ ہوگا وہ کہ شرح بینک کو بڑھا دے گا، مطلب کہ پہلے مرکزی بینک عام بینکوں کو 10% پہ قرضہ دے رہا تھا، اب 20% پہ قرضہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے قرضے کی جو پرائس ہے، جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ جب قرضے کی قیمت بڑھے گی تو آٹومیٹکلی قرضے کی ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ جب ملک میں افراط زر ہوگا تو شرح بینک کی پالیسی مرکزی بینک بڑھا دے گی، جس کی وجہ سے قرضے مہنگے ہو جائیں گے، تو تجارتی بینک پہلے کی نسبت کیا کریں گے، کم قرضے لیں گے۔ جب تجارتی بینکوں کو مرکزی بینک مہنگے قرضے پرووائڈ کرے گا تو تجارتی بینک بھی کیا کریں گے، اپنا شرح سود جو ہوگا وہ بڑھا دیں گے۔ جب شرح سود بڑھے گا تو لوگ کیا کریں گے، قرضے کم لیں گے۔ جب لوگ قرضے کم لیں گے تو آٹومیٹکلی سرمایہ کاری کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ جب سرمایہ کاری کم ہوگی تو ملک میں زر کی مقدار جو ہوگی وہ آہستہ آہستہ زر کی گردش جو ہوگی وہ کنٹرول میں آتی جائے گی، کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب سرمایہ کاری زیادہ نہیں ہوگی، مطلب پہلے 80% سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اب 60% ہو رہی ہے، تو لوگ کیا کریں گے، مطلب اتنے امپلائمنٹ لیول بھی نہیں ہوگا، اتنا انکم لیول بھی نہیں ہوگا، اتنا کنزمپشن لیول بھی نہیں ہوگا، اتنا سیونگ لیول بھی نہیں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، زر کی قدر کو کنٹرول کر لیں گی۔ اس کے برعکس اگر تفریط زر ہوگا تو شرح بینک کی پالیسی کو کیا کر دیا جائے گا، مطلب اس میں ہم لوگ کیا کریں گے، شرح بینک کو کم کر دیں گے۔ مرکزی بینک کیا کر دے گا، اپنی شرح بینک جو ہے وہ کم کر دے گا، اس میں قرضے سستے کر دے گا، کہ پہلے 10% پہ قرضے دے رہا تھا اب 5% پہ دے رہا ہے، تاکہ لوگ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ مرکزی بینک جو ہے تجارتی بینکوں کو زیادہ سے زیادہ قرضے دے، اور تجارتی بینک جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرضے دے، تاکہ ملک کے اندر سرمایہ کاری بڑھے، روزگار بڑھے، لوگوں کا انکم لیول بڑھے، پروڈکشن لیول بڑھے، کنزمپشن لیول بڑھے، ڈیمانڈ لیول بڑھے، سپلائی بڑھے، مطلب ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی جائے، اور تاکہ ملک میں جو تفریط زر کی سچویشن پیدا ہوئی ہے اس کو ہم لوگ کیا کر لیں، اور ملک کے اندر زر کی رفتار گردش جو ہے نا اس کو بڑھا دیں۔ کلیئر ہو گیا کہ شرح بینک کی پالیسی سے ہم لوگوں نے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، افراط زر ہے یا تفریط زر ہے، کس طریقے سے اس کو مستحکم کرنا ہے اور ملک کے اندر اس قدر کو کنٹرول کرنا ہے۔
اب ہے کہ کامیابی کی شرائط کی شرح بینک کی پالیسی کن صورتوں میں کامیاب ہو سکتی ہے، مطلب آپ لوگ مرکزی بینک کیا کرے گا، شرح بینک کم یا زیادہ کر کے افراط زر یا تفریط زر کو کنٹرول تو کر لے گا، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں، کوئی شرائط ہوتی ہیں. اگر وہ شرائط نہیں پوری ہوں گی تو آپ جتنے مرضی بینک ریٹ کو بڑھا لیں یا بینک ریٹ کو کم کر لیں، آپ کا ملک کے حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آئیں گے. تو سب سے پہلے ایک ملک میں زر کی قدر کاروبار کے لیے تمام ادارے مثلاً بینک ایجنسیاں مختلف کارپوریشن مرکزی بینک کی پالیسی کو مکمل طور پر اختیار کریں. اٹس مین کہ جب مرکزی بینک کوئی پالیسی بناتا ہے افراط زر یا تفریط زر کو دیکھتے ہوئے، تو ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کریں، اس پالیسی کو فالو کریں. لیکن اگر مرکزی بینک پالیسی بناتا ہے وہ ادارے پالیسی فالو نہیں کرتے ہیں، تو اٹس مین وہ آپ کی پالیسی جو مرکزی بینک نے بنائی ہوئی ہوگی وہ فیل ہو جائے گی. دوسرا ہے کہ ملک کے معاشی نظام میں لچک ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زر کی اعتبار میں کمی بیشی ہونی چاہیے، مطلب آپ کے جتنے بھی آپ کی 4 عاملین پیدائش ہیں ان کو ہم لوگ جو اجرت لگان اور سرمایہ وہ سود اور منافع مل رہا ہے وہ کم یا زیادہ ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ریجڈ لیول پہ آ جائیں کہ آپ اس پالیسی کے تحت اپنے نظام کو یا اپنے سسٹم کو جو ہے وہ مطلب ہم نے فکس کر دیا جو ہم نے اس چیز سے اوپر نیچے ہونا ہی نہیں ہے. جب آپ کے اندر ریجڈٹی ہوگی تو کبھی بھی آپ اس نظام کو یا اس پالیسی کو جو ہے فالو کرتے ہوئے اڈاپٹ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں اس سے مطلب اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو کیا ہے، ریجڈٹی نہیں ہونی چاہیے. ملک کا جو بھی معاشی نظام ہو اس میں لچک ہونی چاہیے کہ ملک کی جو بھی حالات چل رہے ہیں ان کے اکارڈنگ جو ہے ان کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ کیا کریں، مطلب اس سچویشن کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ڈھال لیں. اس طریقے سے آپ کا ملک کا بازار زر جو ہوگا وہ منظم بھی ہوگا اور مستحکم بھی ہوگا. کہ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں آپ لوگ، آئے روز ڈالر کی پرائسز انکریز ڈکریز ہو رہی ہیں، لیکن اگر وہ فکس کر دیں جی نہیں جی ہم نے تو اس سے نیچے آنا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا، بہت ساری پالیسیز فیل ہو جائیں گی، ملک میں معاشی حالات بہتر ہونے کی بجائے کیا ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ شرح بینک کی پالیسی کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شرح بینک میں تبدیلی سے حقیقت میں قرضے میں کی مقدار میں ضرورت کے مطابق کمی بیشی ہو جائے. کیونکہ اگر کاروباری لوگوں کے منافع کی شرح زیادہ ہوگی تو شرح سود میں اضافے میں بھی سرمایہ کاری سے کمی کا سبب نہیں بنے گی. اٹس مین کہ اگر آپ نے ایک طرف شرح سود بڑھایا ہوا ہے تو دوسری طرف شرح منافع جو ہے نا وہ بھی کم کریں. اگر ہم لوگ فرض کر لیں کہ مرکزی بینک جو ہے وہ شرح سود بڑھا دیتا ہے، شرح سود بڑھا دے گا، شرح سود کم کر دیتا ہے، شرح سود کم کر دی اور ادھر سے منافع کا ریٹ بڑھا دیا، تو لوگ تو پھر بھی قرضہ لے لیں گے، کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، اگر ہمیں سود ادا کرنا پڑ رہا ہے تو ادھر سے منافع بھی تو ہمیں زیادہ مل رہا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، زر کی رفتار گردش تو کنٹرول نہ ہوئی، جو ہمارا مین مقصد تھا وہ تو ہمیں اچیو نہیں ہوگا. تو ہم لوگ کیا کریں گے، مرکزی بینک کیا کرے گا کہ اگر ایک طرف وہ شرح سود کو بڑھاتا ہے تو دوسری طرف شرح منافع کو بھی کم کر دے گا. جب ایک طرف آپ کو قرضے مہنگے مل رہے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کو منافع کی پرسنٹیج بھی کم مل رہی ہے، تو آٹومیٹکلی جو سرمایہ کار ہوں گے وہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو دونوں طرف سے کیا ہو رہا ہے، لاس ہو رہا ہے. ادھر سے قرضہ مہنگا ہو رہا ہے، ادھر سے آپ کا منافع کا پرسنٹیج جو ہے یا ریشو جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے سرمایہ کاری سے گریز کریں گے. تو یہ ہے اس کی کامیابی کے لیے شرائط. دوسرا پوائنٹ ہے کھلے بازار کا عمل. مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کا دوسرا اہم حربے کھلے بازار کا عمل ہوتا ہے. اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ مرکزی بینک ضرورت کے مطابق بازار میں زر میں کفالتیں، بانڈز، مساعد وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک، ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں افراط زر ہے، کہ زر کی رفتار جو ہے وہ رفتار گردش بڑھ چکی ہے، ہم نے لوگوں کے عوام کے ہاتھ سے پیسہ نکالنا ہے تاکہ عوام کے ہاتھوں سے پیسہ نکل کے بینکوں کے پاس آ جائے اور وہاں پہ وہ جمع ہو جائے. اب اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ کمپنیوں کے شیئرز جو ہوتے ہیں، بانڈز ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بانڈز کی قیمت جو ہے وہ سستی ہوتی ہے، لوگ بانڈز خرید کے رکھ لیتے ہیں. وہ کاغذ کے ٹکڑے آپ کے پاس کئی کئی سالوں تک پڑے رہتے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھوں سے نکل کے بینکوں میں چلا جاتا ہے. تو کھلے بازار کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ملک میں افراط زر ہوتا ہے تو آپ مرکزی بینک کیا کرتا ہے، بازار زر میں بانڈ، تمکینات اور کمپنیوں کے شیئرز جو ہوتا ہے وہ سیل کر دیتا ہے. سیل کر کے کاغذ کے ٹکڑے عوام کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ پیسے جو ہوتے ہیں عوام کے ہاتھوں سے مرکزی بینک کے پاس آ جاتے ہیں. لیکن اگر تفریط زر ہو تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان بانڈز کی پرائسز کیا کر دیتے ہیں، ہائی کر دیتے ہیں. تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ان بانڈز کو سیل کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جن کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، میں نے 1500 روپے کا بانڈز لیا تھا، اب یہ 1600 روپے کا سیل ہو رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کو سیل کر دوں، مجھے ایک بانڈ سیل کیے اس کے پیچھے 100 روپے کا منافع مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے گا، بانڈز کو سیل کر دے گا. اس طریقے سے یہ سچویشن تب ہوگی جب ملک میں تفریط زر ہوگا. افراط زر میں وہ ہم پرچیز کریں گے، کلیئر ہوگی بات. تفریط زر میں پھر کیا کر دیں گے، سیل کر دیں گے. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ عوام وہ بانڈز، وہ شیئرز جو ہوں گے، وہ حصص جو ہوں گے وہ مرکزی بینک کے پاس آ جائیں گے یا بینکوں کے پاس آ جائیں گے اور پیسہ جو ہوگا عوام کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اس طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے، زر کی مقدار کو کنٹرول کر لیں گے.
اب کھلے بازار کے عمل کے لیے کامیابی کی شرائط بھی ہونا ضروری ہیں. اب وہ شرائط کیا ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جب مرکزی بینک سرکاری کفالتوں کو خریدے تو تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں کمی ہو. کلیئر. دوسرا پوائنٹ، جب تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں اضافہ ہوگا تو بینک زیادہ قرضے مہیا کرے، اور جب ان کے نقد محفوظات میں کمی ہو جائے گی تو قرضے کی مقدار بھی کم ہو جائے گی. نقد محفوظات کا مطلب ہوتا ہے وہ جس طرح ہم نے زر تخلیق میں پڑھا تھا نا کہ ہمارے پاس کیا ہے جی 20% بینک اپنے پاس رکھتا ہے اور 80% جو ہوتا ہے وہ قرضے میں دے دیتا ہے. یہ ہوتے ہیں نقد محفوظات کہ اگر ایک بندے نے 1000 روپے جمع کروایا تو اس میں سے بینک کا نقد اپنے پاس کچھ پورشن رکھ لیتا ہے اور کچھ جو ہوتا ہے وہ قرضہ جاری کر دیتا ہے. اگر ملک میں افراط زر ہوگا تو وہ نقد محفوظات جو ہوگا اس کا ریٹ بڑھا دیں گے. مطلب ہم پہلے 20% کر رہے تھے، اب ہم لوگوں نے 30% کر دیا. اگر 30% تفریط زر ہوگا تو پھر وہ ریشو جو ہوگی ہم لوگ کم کر دیں گے. 20% تھا 15 کر دیں گے، 10 کر دیں گے، 5 کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک مرکزی بینک کے پاس اگر عام تجارتی بینکوں کے نقد محفوظات میں کمی بیشی ہو تو قرضوں کی مقدار میں صورت میں کمی بیشی ہو جائے گی. مطلب اگر آپ اس کی ریزرو ریشو کو جو چینج کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے جو قرضے ہوں گے ان میں کمی بیشی ہوتی رہے گی. چوتھی ضروری شرط یہ ہے کہ بینکوں کے جاری کردہ اعتبار زر کی رفتار گردش میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اعتبار زر کی رفتار گردش میں اضافہ اعتبار زر کی مقدار میں کمی پالیسی کے اثرات کو زائل کر دے گا. صحیح. اس طرح زر اعتبار کی گردش میں کمی اعتبار زر کی مقدار میں اضافے کی پالیسی کو ناکام بنا دے گی. مطلب کیا ہے کہ اگر اعتباری زر کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے تو اعتبار زر کی مقدار میں کمی کی پالیسی کے اثرات کو زائل کر دے گا. مطلب آپ اگر اعتبار زر کی گردش میں کمی کر دیتے ہیں تو آپ نے جو پالیسی بنائی ہوئی ہے اس کے جو اثر ہونے تھے وہ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پانچواں پوائنٹ ہے کہ ملک میں قلیل المیعاد اور طویل المیعاد، مطلب تھوڑے ٹائم کے لیے اور زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے سرکاری سیکیورٹی کی خرید و فروخت کا ایک وسیع اور مستعد منڈی ہو. مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ بانڈز اور جو بھی آپ کی سیکیورٹیز وغیرہ ہیں ان کی خرید و فروخت ہونی ہے، ان کا ایک پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے، ان کی ایک پراپر مارکیٹ ہونی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ سیکیورٹیز سیلز کرنی ہے اور یہاں پہ سیکیورٹیز کیا کرنی ہے، لینی ہے. لیکن اگر لوگوں کو پراپر منڈی کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو چاہے آپ افراط زر اور تفریط زر کی سچویشن میں جتنا مرضی بینک ریٹ یا اپنے بانڈز اور ان کی پرائسز ہائی لو کرتے رہیں گے، عوام کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جگہ ہونی چاہیے، ایک پلیس ہونی چاہیے جہاں سے لوگوں کو اس کی اویئرنیس مل سکے. یہ ساری اگر اوپر والی شرائط ہوں گی تو پھر ہمارا جو کھلے بازار کا عمل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، ادروائز وہ عمل کامیاب نہیں ہوگا. کلیئر ہو گئی یہ بات. مطلب آج ہم لوگ صرف 2 طریقے پڑھیں گے. اس میں ہم نے مقداری طریقے میں پڑھا تھا اور ایک اس میں پڑھا ہم لوگوں نے شرح بینک کی پالیسی پڑھی. شرح بینک کی پالیسی کے پھر کامیابی کے مقاصد پڑھے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے، بازار زر کو منظم کرنے کے طریقے کا کھلے بازار کا طریقہ، اور کھلے بازار کے طریقے میں بھی پھر ہم نے اس کی کامیابی کی شرائط پڑھی ہیں. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے گا. اوکے، شکریہ. اللہ حافظ.